अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में एक और इस्लामी वीडियो के साथ मैं आप सबको अपने दिली मालूमात चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसको आगे भी शेयर कर दें ताकि ये दीनी मालूमात बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क़ससुल अंबिया की सीरीज़ की सारी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक कर लिया है तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है वो नबी है और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई है वो रसूल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मौसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर नाआशना हो चुकी थी और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह की परस्तिश और इस्लाम परस्तीन का शार था। आखिर सुन्नत अल्लाह के मुताबिक इनके रशद खुदात के लिए भी इन्हीं में से एक बादी खुदा के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक़ की तरफ पुकारा और सच्चे मज़हब की दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफ़रत व हक़ारत के साथ इनकार पर इसरार किया। अमरा और रसाए कौम ने इनकी तकज़ीब और तहकीक का कोई पहलू ना छोड़ा और इनके पीरों ने भी इनकी तकरीद और पैरवी के सबूत में हर किस्म की तज़लील और तौहीन के तरीक़ों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आज़माया। इन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इज़हार किया जिसको ना हम पर दौलत और सरवत में बरतरी हासिल है और ना वो इंसानियत के रुतबे में बुलंद फरिश्ता हैकल है। इसको क्या हक़ है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके काम की तामील करें। वो गरीब और कमज़ोर अफराद कौम को जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताबे और पीरो देखते तो मगरूराना अंदाज में हक़ारत से कहते, हम इनकी तरह नहीं हैं कि तेरे ताबे फरमान बन जाए और तुझको अपना मुक़्तदा मान लें। वो समझते थे कि ये कमज़ोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुक़लिद हैं। ना ये जी राय है कि हमारी तरफ अपनी जांच पर की राय से काम लेते और ना ये जी शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते और अगर वो नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन पस्त और गरीब अफराद कौम को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मोलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो तो खुदा के अज़ाब से मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं। मैं इसके दर्दनाक अज़ाब से डरता हूं। इसकी यहाँ अखलास की कदर है, अमीर और गरीब का कोई सवाल नहीं है। नीज़ इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ। ना मैंने गैब दानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। मैं खुदा का बरगज़ीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत और इरशाद मेरा मकसद और नस्बुलैन है। कुरान मजीद की सूरह नूह सूरत नंबर 11 में 25 से 48 नंबर आयत के बीच में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के बीच में जो गुफ्तगू हुई उसको बयान किया गया है। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करो। मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन का अजाब का खौफ है। इसकी कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान देखते हैं और तेरे ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़िह तौर पर सवाए नीज लोगों के और कोई नहीं जो बेसोच समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। नूह ने कहा, मेरी कौम के लोगों, मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ
اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو، تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے۔ نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں، تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری رہنمائی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری رہنمائی کیوں نہ چاہوں، بشرطیکہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے، میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری ہی طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور ان میں صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا اور صدیوں تک اپنی قوم کو نہایت دردمندی سے تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بدلے سخت اذیتیں برداشت کیں، مگر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں پر قائم رہے۔ آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اب ان پر طوفان کا عذاب آئے گا، اس لیے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اس میں سوار ہو کر بچ سکیں طوفان کی تباہی سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کشتی سازی کی صنعت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے شروع فرمائی تھی اور پہلی بار 3 منزلہ جہاز تیار کیا تھا۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کی سزا آتا رہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی کہ 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم ہی تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑے بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ وہ کشتی نے پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی
اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو کہ ایک کنارے پر تھا پکار کے کہا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا، اور کافروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تو علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، اور وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے یا کافر ہونے کا علم تھا، مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، پھر وہ دعا فرمائی جو آگے آیت 45 میں آ رہی ہے کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اگر کافر ہے تو اسے ایمان کی توفیق مل جائے، چونکہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات ملے گی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدے کا بھی حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ در حقیقت تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے میں سے ہو گیا۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور مختصر ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر اللہ نے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ انہی کی اولاد اس وقت پوری دنیا میں آباد ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو دوستوں، اگلی بار ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔